غزہ میں قیام امن کے لیے معاہدے پر دستخط ہو گئے۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ امن سربراہ اجلاس۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ امن معاہدے پر دستخط کیے۔ ترکی، مصر اور قطر کے حکام کے بھی معاہدے پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے تقریب میں شرکت۔ امریکی صدر نے اجلاس سے خطاب میں امن معاہدے کو نئی صبح قرار دے دیا۔ کہا آج تاریخی دن ہے۔ امن معاہدے سے مشرق وسطی میں امن قائم ہوگا۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان سیز فائر بڑی کامیابی ہے۔ ٹرمپ کا قطر، ترکی اور مصر کی قیادت کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ امن کے حقیقی سفیر اور علمبردار ہیں۔ امریکی صدر کی بدولت جنوبی ایشیا میں امن ممکن ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی شرم الشیخ میں نیوز کانفرنس۔ کہا صدر ٹرمپ نے دنیا میں قیام امن کے لیے دن رات کام کیا۔ ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں امن قائم کر کے لاکھوں جانیں بچائیں۔ خواہش ہے پاکستان اور بھارت بہترین ہمسائے بن کر رہیں۔ صدر ٹرمپ کا وزیر اعظم شہباز شریف سے مکالمہ۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ کہا سید عاصم منیر میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل ہیں، وہ یہاں موجود نہیں۔ وزیر اعظم کی شرم الشیخ میں عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ شہباز شریف کی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سے ملاقات۔ پاکستان اور قطر کے درمیان مضبوط اور تاریخی دو طرفہ تعلقات کا اعادہ۔ وزیر اعظم فلسطینی صدر محمود عباس سے بھی ملے۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ میں جنگ بندی پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعظم کی بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے غزہ کی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس، جرمنی، اسپین، اٹلی کے سربراہان مملکت سے بھی ملے۔ پاکستان کا اقوام متحدہ میں بھارت کو منہ توڑ جواب۔ پاکستانی سفارتکار آصف خان نے مودی سرکار کا گھناؤنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ کہا بھارت کا غیر ذمہ دار رویہ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ جموں کشمیر بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ بھارت ہر سال جھوٹ پر مبنی پرانا اسکرپٹ لے کر آتا ہے۔ اقوام متحدہ کے فورم پر بھارت کی منافقت کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ کشمیریوں کی منصفانہ اور پرامن جدوجہد آزادی کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں اہم ملاقاتیں۔ محمد اورنگزیب کی امریکی معاون وزیر خزانہ رابرٹ کیپروٹ سے ملاقات۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں ورچوئل اثاثوں کو ریگولیٹ کرنے کی قانون سے متعلق بریفنگ دی۔ امریکہ سے کامیاب ٹیرف معاہدے پر اظہار اطمینان۔ امریکی کمپنیوں کو تیل، معدنیات اور دیگر سیکٹر میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر سے بھی ملاقات۔ محمد سلیمان الجاسر نے M6 منصوبے کے 2 سیکشن کی منظوری پر وزیر خزانہ کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ سے سٹی بینک کے نمائندے بھی ملے۔ سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ منتخب۔ اپوزیشن نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے عمل کا بائیکاٹ کیا۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ نے کہا محنت کر کے یہاں پہنچا، پرچی پر وزیر اعلیٰ نہیں بنا۔ میرے نام کے ساتھ زرداری شریف بھٹو نہیں ہے۔ بانی کی رہائی کے لیے بھرپور کوشش کروں گا۔ اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے خلاف عدالت جانے کا اعلان۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ تیسرے روز کا کھیل۔ کچھ دیر بعد دوسرے روز کے کھیل کے اختتام تک جنوبی افریقہ نے 6 وکٹوں کے نقصان پر 216 رنز بنائے تھے۔ ٹونی ڈی زورزی 81 اور سینورن متوسامی 6 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ غزہ معاہدہ۔ حماس نے تمام 20 اسرائیلی یرغمالی رہا کر دیے۔ 1968 فلسطینی بھی اسرائیلی قیدی سے رہائی کے بعد غزہ پہنچ گئے۔ حماس نے مرحلہ وار تمام 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا کیا۔ پہلے مرحلے میں 7 اور دوسرے مرحلے میں 13 یرغمالیوں کو رہا کیا گیا۔ حماس 28 یرغمالیوں کی لاشوں کو بھی اسرائیل کے سپرد کرے گی۔ فلسطینی قیدیوں کو اسرائیلی جیلوں سے 38 بسوں میں سوار کر کے خان یونس لایا گیا۔ شہریوں کی جانب سے شاندار استقبال۔ اہل خانہ اور دوستوں نے گلے لگا کر خوش آمدید کہا۔ خان یونس اور مغربی کنارے میں جذباتی مناظر۔ غزہ کے متعدد علاقوں میں قیدیوں کی رہائی پر جشن کا سماں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا خیر مقدم۔ کہا فریقین جنگ بندی معاہدے کے تحت وعدوں پر عمل کریں۔ فرانسیسی صدر کا بھی یرغمالیوں کی رہائی کا خیر مقدم۔ کہا غزہ میں امن قائم ہو رہا ہے۔ فرانس جنگ بندی معاہدے میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ مریدکے میں مذہبی جماعت کا دھرنا ختم۔ ترجمان پنجاب پولیس کا کہنا ہے لوگوں کو منتشر کرنے کی کارروائی شروع ہوئی تو مذہبی جماعت کے کارکنوں نے پتھراؤ، پیٹرول بموں کا استعمال کیا۔
مظاہرین نے اندھا-دھند فائرنگ کر دی۔ SHO شہید اور 48 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اپنے دفاع میں محدود کارروائی کرنا پڑی۔ مذہبی جماعت کے 3 کارکن اور ایک راہگیر جاں بحق 8 افراد زخمی ہوئے۔ پولیس نے متعدد افراد گرفتار کر لیے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں مختلف مقامات پر راستے کھول دیے گئے۔ راولپنڈی ڈویژن کے تمام اضلاع میں دفعہ 144 نفاذ امن و امان کی مجموعی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ سیاسی، مذہبی اور سماجی اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ دھرنوں، جلوسوں، ریلیوں، مظاہروں پر بھی مکمل پابندی عائد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے مرکز تبلیغی جماعت کے شعراء ارکان کی ملاقات۔ مرکز رائے کے دینی خدمات کو خراج تحسین پیش۔ رائے اجتماع کے لیے تمام ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے اور بہترین انتظامات کی ہدایت۔ اجتماع کے لیے 3 دن ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے اور بہترین الیکٹرو بس چلانے کا اعلان۔ ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ سے الیکٹرو بس رائے تک چلائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے رائے کے 3 روڈز کی فوری تعمیر و مرمت کی ہدایت۔ رائے میں اسپیشل صفائی اور عرق گلاب کے چھڑکاؤ کا حکم۔ مریم نواز نے کہا، مخالفین کی باتوں پر صبر کرتی ہوں، لیکن بعض اوقات عوام کے لیے بولنا ضروری ہوتا ہے۔ سچے دل سے عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ خدمت کا جذبہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے وسائل مہیا کرے گا۔ تبلیغی جماعت کے اکابرین کا الیکٹرو بس پروجیکٹ کے اجراء اور چند ماہ میں 90,000 گھر بنانے پر خراج تحسین۔ بھارتی ادویات ساز کمپنیاں بچوں میں موت بانٹنے لگی۔ بھارت میں تیار ہونے والے کف سیرپ غیر معیاری اور جان لیوا قرار۔ اقوام متحدہ کے ادارے WHO نے بھارتی سیروسان فارماسیوٹیکل کے تیار کردہ کھانسی کے سیرپ جان لیوا قرار دے دیے۔ ہیلتھ ایڈوائزری میں کئی ممالک کے حکام پر زور دیا گیا ہے کہ ان ادویات کی کسی بھی قسم کی نشاندہی کی اطلاع ہیلتھ ایجنسی کو دیں۔ ہیلتھ ایڈوائزری میں مزید کہا گیا کہ بھارتی کمپنی کے تیار کردہ تینوں کف سیرپ ممکنہ طور پر جان لیوا بیماری کا باعث بن سکتے ہیں۔ مبینہ طور پر 5 سال سے کم عمر بچوں کے سیرپ استعمال کرنے پر بھارت میں موت واقع ہوئی۔ کھانسی کی دوا میں زہریلے ڈائیتھیلین گلائکول کی مقدار جائز حد سے تقریباً 500 گنا زیادہ تھی۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیلی وزیر اعظم کی ڈٹائی برقرار۔ غزہ پر دوبارہ حملوں کا عندیہ دے دیا۔ نیتن یاہو کا کہنا ہے، فوجی کارروائی ختم نہیں ہوئی۔ اسرائیل کو اب بھی بڑی سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ہمارے دشمن منظم ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ جنگ بندی کے بعد غزہ شہر سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ امدادی سامان سے لدے درجنوں ٹرکوں کی غزہ آمد۔ امن منصوبے پر عمل درآمد کے بعد ہزاروں بے گھر فلسطینی واپس غزہ کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ شہر میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ صرف غزہ میں 41,000 سے زائد رہائشی یونٹس مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کا غزہ میں امداد کی فوری ترسیل پر زور۔ میکسیکو میں شدید بارش اور سیلاب سے تباہی، 100 سے زائد افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ، 1 لاکھ سے زائد گھر متاثر، سڑکوں، پل سمیت انفراسٹرکچر تباہ۔ متعدد علاقوں میں ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری۔